बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सबसे पहले तो ईद उल अज़हा मुबारक, सबको मुबारक। और मुझे यकीन है कि आपने ईद उल अज़हा की जो ज़िम्मेदारी है वो उसी ज़िम्मेदार इंसान की हैसियत से आपने की होगी, एक मुसलमान की हैसियत से, कि 3 हिस्से निकाले होंगे, एक अपना, एक अजीज़ व क़ारिब का, महल्लेदारों का, और एक गरीबों का। तो तरीक़ाकार यही है। और वैसे भी गर्मी बड़ी है जनाब, फ्रिज नहीं रखना वरना ख़राब हो जाएगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन साथ ही याद रखें, दुआ करें गज़ा के मुसलमानों के लिए कि अल्लाह में उनकी मुश्किलात कम करे। आज ईद का दिन है, उनकी ईद सोचें कैसी गुजरी होगी, कश्मीरियों का सोचें। फिर आप ये सोचें कि हमसाया मुल्क भारत, जो बहुत बड़ी जमहूरियत अपने आप को दावा करता है, वहाँ क्या हाल है मुसलमानों का। 25 करोड़ 24 करोड़ मुसलमान हैं, पाकिस्तान जितने। और उनके साथ क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं हिंदू रहनुमा, ये अपने जनता पार्टी के रहनुमा, बाकी हिंदू इंतहा पसंद ये कह रहे हैं कि जिसने बकरी काटी हम उसको काटेंगे। साथ ये कह रहे हैं कि जो सीवरेज में खून नहीं बहा कहीं किसी गटर में जाएगा, अगर खून जाएगा तो वो मुसलमानों का जाएगा। ये धमकियाँ दे रहे हैं, बल्कि वहाँ बहुत बुरे हालात हैं। तो ये वहाँ पर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, सब अक़लियतों को पूरा पूरा हक़ है कि वो अपनी इबादत भी करें, अपनी रसूमात भी अदा करें। लेकिन पाकिस्तान के तरह भारत में मुसलमानों को, जो एक बड़ी तादाद है, यानी 24-25 करोड़, उनको ये इजाज़त नहीं है। फिर कहते हैं हम इंसानी हुकूक़ के पायदार बड़े अलमबरदार हैं। ना दुनिया को ये नज़र आ रहा है, ना ये नज़र आ रहा है कि कश्मीर में क्या जुल्म हो रहा है। तो बहरहाल ईद का मौका है, उनको याद रखें। उनके लिए कुछ नहीं हम कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं, हम इन लोगों की मज़म्मत तो कर सकते हैं, वो हमें करनी चाहिए बहैसियत मुसलमान। अब बात करते हैं कि आज किन बातों पर गुफ्तगू करेंगे। वो ये है कि इमरान खान के इंकशाफात, क्योंकि सियासी मामला चल रहे हैं और ईद के बाद जो है उनका तहरीक भी चलाएँगे, तो कुछ इंकशाफात की हैं। और उसी से जुड़े हुई बात यह है कि उनके ही अपने कार ख़ास बड़े अहम आदमी ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर को हटाना और बुज़दार को लगाना सबसे बड़ी गलती थी। ये कौन साहब कह रहे हैं, ये भी आपको मैं बताता हूँ। बात पुरानी है, कोई नई नहीं है, लेकिन दोबारा सिर्फ रिकॉल करने के लिए। अहम खिलाड़ी की खान आज़म के ख़िलाफ़ बगावत। अब बताएं, एक तरफ वो तहरीक चलाने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब मैं ख़ुद जेल से तहरीक चलाऊँगा, और एक मकबूल लीडर है, मकबूल पार्टी के हैं, लोग वापस भी आ रहे हैं, माफियाँ भी शुरू हो गई। अमजद नियाज़ी वो थे जिन्होंने कहा था मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं। और इसी तरह छुट्टी वाले दिन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खुलेगी। क्यों खुलेगी ये मैं आपको बताता हूँ। और एक खौफ चल रहा है अभी तक, पिछले विलाग पहले या गुज़िश्ता या उससे पिछले वाले मैंने बताया था कि ये ऐसे ही खौफ है ज़बरदस्ती का, लेकिन यहाँ वो टेक्निकली खौफ है कि काजी फिर आ रहा है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आपसे गुजारिश आई है, उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, इमरान खान के इंकशाफात से चलते हैं। तो उन्होंने फिर यही कहा, बात पुरानी है लेकिन वो दोहरा रहे हैं, बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट कर रहे हैं अपने अकाउंट से, उनके नाम पे की जा रही है। जो भी कर रहा है अलीमा खान की एडवाइस पे होगी, उनकी हिदायत पे होगी, अलीमा खान की सहूलतकारी पे होगी, तो उन्हें आगे बताया होगा। लेकिन जो भी है उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब सीधी सीधी बात है कि मेरे पास गवाह मौजूद है कि जुल्फ़ बुखारी के ज़रिए अपना बुशरा बीबी साबिक़ खातून अव्वल से रब्ता किया गया था कि जनाब आसिम मुनीर की बख्शी की जाए, जान बख्शी की जाए। वो ISI का जब मैंने चीफ हटाया था, पहले कहते मैंने हटाया नहीं, अब कहते हटाया था, फिर वो मान भी नहीं हटाया था, फिर सारा कुछ है। लेकिन उनकी अभी भी चल रही है और यही कह रहे हैं कि तहरीक का असल टारगेट वही बादशाह सलामत होंगे, वही जंगल का शेर होगा जिसके ख़िलाफ़ हमने करना है, क्योंकि उसकी वजह से ही सारी बुराई है। तो इनकी शाबाद वो यही कर रहे हैं। बातें ये पुरानी हैं लेकिन नई करके फिर वो कर रहे हैं, और लोग सुनने वाले उनके हैं, लिहाजा वो सुन रहे हैं। लेकिन वो यही कह रहे हैं कि हमें जो मुज़ाकरात कोई मुज़ाकरात नहीं, किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात नहीं, हमारे दरवाज़े बंद, अब चलेगी तहरीक, और सिर्फ तहरीक, हकीकी आज़ादी की तहरीक। और उन्होंने कहा मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, मैं चौथी ईद मना रहा हूँ। ईद वाले दिन भी इमरान खान साहब से पहले उनके अपने करीबी हिमायती जो थे यूट्यूबर, वो ये खुशखबरियाँ दे रहे थे कि 5 जून को ज़मानत हो जाएगी और रिहा हो जाएंगे।
میں نے عرض کی تھی کہ حالات ایسے نہیں ہیں. اب آپ میری بات کو ناپسند کریں, مجھے برا بھلا کہیے, غلط اس پہ کہ تنقید اچھی نہیں لگتی, لیکن میں حالات کی بات کرتا ہوں. ہم صرف چھوٹے موٹے جرنلسٹ ہیں, صرف 50 سال سے جرنلزم کر رہے ہیں, تو ہمیں وہ سینئر جرنلسٹ جو آج کل کے ہیں نا, ان کا دائرہ مقابلہ نہیں کر سکتے کہ وہ تو دعوے کرتے ہیں, ہم دعوے نہیں کرتے. ہم جو حالات نظر آئیں وہ آج کی بات آج کرتے ہیں, کیونکہ ہم تاریخ دان بھی نہیں ہیں اور ہم کوئی نجومی بھی نہیں ہے کہ پیشن گوئی کریں. ہم صرف حالات دیکھ کے بات کرتے ہیں. تو برا نہ منایا کریں, صبر کیا کریں. ہم بھی, آپ جو کچھ لکھتے ہیں, جیسے بھی رائے دیتے ہیں, ہم کوئی برا مناتے ہیں, آپ کا نہیں مناتے, بالکل نہیں. آپ جو مرضی کریں, آپ کا حق ہے. تو معاملات تو یہ ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اب قربانیاں دے چکے, چوتھی عید گزار رہا ہوں, ساری زندگی تمام عیدیں بھی میں جیل میں گزارنے کو تیار ہوں, لیکن اب قوم جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہو اور وہ قربانی دے. قربانی کیا ہے؟ آج کی قربانی کا میں پہلے قربانی کا ذکر کیا تھا, جہاں 3 حصوں کی بات کی تھی وہاں, تو یہ ہے قرب ربانی. اگر اس کو غور کریں تو اس کا اصل مسئلہ یہ کہ یہ ایسا سلسلہ ہے کہ سنت ابراہیمی میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہے قرب ربانی, اگر قربانی کی بات کریں تو بہرحال. اور باقیوں کا قرب تو وہ تو دنیاوی طور پہ چلتا رہے گا, لیکن بہرحال جو مرشد اعظم ہے, جو خانِ اعظم ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب آپ قربانی دیں, آپ لوگ گھروں سے نکلے, میں قربانی دے رہا ہوں, میں دیتا رہوں گا, اور میں وقت کے یزیدوں کے سامنے بالکل نہیں کھڑا ہوں, مطلب کھڑے ہی ہوں, بالکل جھکوں گا نہیں. اب اسی کو ریورس کر کے دوسری طرف دیکھتے ہیں, جو میں نے کہا کار خاص کہ عاصم منیر کو ہٹانا اور اپنا بزدار کو لگانا, یہ بہت بڑی غلطی تھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسرور علی خان نے ایک کیا تھا اپنا پوڈ کاسٹ, سابق وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب کا. شفقت محمود صاحب سابق بیوروکریٹ بھی ہیں اور بڑے وزادار آدمی ہیں, اور وہ 2 دفعہ لاہور سے کے قومی اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے. تو وہ بڑے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی. جب ان سے پوچھا گیا پھر آپ کو باجوہ لائے تھے, پھر باجوہ, انہوں نے کہا یہ باجوہ ہم کو ہی لائے تھے, باجوہ ان کو بھی لائے تھے, یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی. لیکن ایسی بات نہیں تھی, پی ڈی ایم کی حکومت اکٹھا ہو چکی تھی, اور انہوں نے کہا تھا نہیں, انہوں نے تو انکار کیا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے. باجوہ صاحب نے تو کوشش کی تھی, نہ آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 کام جو ہے نا, یہ سب سے بڑی غلطی تھی. آئی ایس آئی کی چیف کی حیثیت سے اچانک غیر ذمہ دارانہ انداز میں ان کو ہٹا دیا گیا, اور سیریسلی ہٹا دیا گیا. کہ وہ تو یہ نہیں کہتے, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے خاتون اول کے بارے میں کچھ فائلز دکھائی تھی. لیکن دوسری وہ بات کرتے ہیں بزدار پہ کہتے ہیں باجوہ بھی ناراض تھے, ساری قوم ناراض تھی, لیکن انہوں نے بزدار کو لگا کے. اور بزدار دیکھیں کتنے اہم اور خوش قسمت آدمی ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور بزدار صاحب آرام سے آزاد فضا میں, کوئی آج تک ان کو نہیں پکڑ دکڑ ہوئی. 2 دفعہ نیب میں انہیں صرف حاضری دی, اور کچھ بھی نہیں. کہاں ہیں, کیسے ہیں, کتنے خوشحال ہیں, یہ سب کو پتہ ہے, اور وہ اسکرین سے غائب ہیں. بہرحال یہ بات ہوگی. اب اگلی بات کرتے ہیں ایک اہم کھلاڑی وہ جو ان کے ساتھ اسٹیج پہ بھی نظر آتا تھا, جو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا تھا, جو بڑا ان کا وکیل تھا, اور بقول ریحام خان سابق جو بیگم ہے ان کی, عمران خان صاحب کی, انہوں نے اپنی کتاب میں اس کے بارے میں لکھا کہ اس کی پہنچ جو تھی, رسائی جو تھی, وہ صرف ڈرائنگ روم تک نہیں تھی بلکہ بیڈ روم تک بھی تھی. وہ کھلاڑی جو ہے وہ ہیڈ وکٹ ہو گیا, خود ہی آؤٹ ہو گیا, اسے بلا مار دیا وکٹوں پہ. ہیڈ وکٹ کون ہوا؟ وہ ہیں جناب حمزہ علی عباسی صاحب. انہوں نے کہا جی میں میچور تھا, اب لگتا ہے اب میچور ہوا, میں نے غلطی کی, جو کچھ کیا جیسے بھی کیا, اور میں ایک خاص ٹرانس میں, خاص محبت میں مبتلا تھا, لیکن اب مجھے پتہ لگا کہ حقیقت کیا ہے, دنیا کیا ہے. تو انہیں جناب انکار کرتا, ہو سکتا ہے کل معافی مانگ لے, لیکن اس وقت تو انہیں نے کہہ دیا کہ نہیں جی میں تھے بالکل میں فارغ, نہ پی ٹی آئی سے, نہ میں سیاست کروں گا, نہ ہی مجھے جو میں نے سیاست ماضی کی اس پہ میں شرمندہ ہوں. بہرحال یہ ان کی مرضی ہے, جو مرضی. اب بات کرتے ہیں کہ چھٹی والے دن سپریم کورٹ کی عدالت کھلے گی. یہ ہے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کھلے گی. کیوں کھلے گی؟ جناب منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ کا. یہ دوسری بار حلف اٹھائیں گے. پہلے بھی وہ غیر ملکی دورے پہ گئے تھے, چیف جسٹس تو ہوا, اور اس وقت وہ حج کرنے گئے ہوئے یا یہ آفریدی صاحب, تو ان کی جگہ یہ منصور صاحب کو بننا تھا, لیکن منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر تھے, ایک دورے پہ تھے, تو غیر ملکی دورے کی وجہ سے وہ نہیں اٹھا. اب وہ واپس آ گئے. تو آج کل کی جو چھٹیوں میں اسی وقت لاہور رجسٹری کھلے گی, اور وہاں جسٹس
عائشہ ملک ان سے حلف لیں گی قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ کا، کیونکہ منیب اختر کو بنایا گیا تھا، منیب اختر قائم مقام بنے تھے کیونکہ منصور صاحب اویلیبل نہیں تھے، تو ایک بار پھر وہ بن جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں قاضی کا ڈر۔ قاضی کا میں نے کہا تھا کہ قاضی چیف الیکشن کمیشن نہیں، لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں، کچھ ولاگر کہہ رہے ہیں، بڑے دعوے ہیں کہ نہیں وہ ابھی بھی بن سکتے ہیں، ان کا نام ہے اس میں، لیکن وہ ایسی چاکے واسطے ہوئے گا اگر ہے بھی تو، اگر حکومت کر رہی ہے صرف دکھانے کے لیے، اگر کوئی ڈرنے کو تیار ان کے نام سے تو وہ ڈرانے کو تیار ہیں، تو ان کا نام اس میں نہیں ہے، نہ انہیں نے بننے کی رضامندی ظاہر کی، وہ بنے گے بھی نہیں، اور میں کہا تھا آرٹیکل 60 یا 62 ہے اس کے تحت وہ نہیں بن سکتے 2 سال تک، بالکل فارغ۔ لیکن وہ جو 26ویں ترمیم، اس کا ذکر بھی عمران خان صاحب نے کیا ٹویٹ میں کہ اب 26ویں ترمیم تو کر لی، نہیں من مانی کر لی، اور عدالتیں جو ہیں اس کی شکلیں چینج کر دیں اور مداخلت کر دی، آئینی بینچ بنا دیا، لیکن یہ آئینی بینچ بنا تھا مولانا صاحب کی سہولت کاری سے، پی ٹی آئی کی مرضی سے۔ پی ٹی آئی نے کہا تھا نہیں آئینی عدالت نہیں ہونی چاہیے، پیرل ہو جائے گی، آپ بینچ بنا دیں، تو انہیں جب تسلیم کر لیا حکومت نے کہ ہم بنا لیتے ہیں، مولانا صاحب کا موقع تسلیم کر لیا، پی ٹی آئی کا موقع دینے، تو پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں دیا اور یہ سب کچھ تسلیم کرا کے خود غائب ہو گئی تھی، لہٰذا آئینی بینچ بن گیا۔ اب کہہ رہے ہیں حکومتی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کا جو ادھورا ایجنڈا ہوا نا، پھر اس کو مکمل کرنے کے لیے 27ویں، میں نے یہ بہت پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ 27ویں ترمیم لازمی آئے گی، اور اسی ایجنڈے کو پورا کرنے کی تو اب واری عمران خان صاحب کا یہ لایا جا رہا ہے، تو رہی صحیح کسر پوری ہوگی تو آئینی عدالت بھی بن جائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی تو بیچ میں ہے نہیں، وہ تو پہلے ہی اٹھ گئی تھی، اس نے تو ووٹ ہی نہیں دیا تھا، اس نے صرف کروایا تھا کہ آئینی بینچ بنا دیں، ان کے کہنے پہ بنا، لیکن وہ خود ساتھ شامل ہوئے، تو مولانا صاحب کو بھی اس کا غصہ تھا۔ لیکن بہرحال اس وقت جو ہے اب آئینی جو ہے نا عدالت کا قصہ پھر چھڑ گیا ہے، تو پی ٹی آئی کے ذرائع یہ کہتے ہیں یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس میں چیف جسٹس کی عمر کا تعین کیا گیا 70 برس، تو ابھی 70 برس کے قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہوئے، لہٰذا ان کو پھر بنایا جا سکتا ہے، تو وہ خوف چل رہا ہے کہ قاضی پھر آ رہا ہے، قاضی پھر آ رہا ہے۔ حالانکہ قاضی کی بہت ٹرولنگ ہوئی تھی، قاضی نے جو کرنا تھا کیا، وہ کر کے چلا گیا، اچھا کیا برا کیا وہ تو تاریخ میں لکھا جا چکا ہے، لیکن ٹرولنگ بہت ہوئی تھی، کچھ نہیں کیا، وہ کسی بات کو نہیں تسلیم نہیں کیا اور وہ سب کرتے رہے۔ اب پھر ان کا خوف یہی ہے کہ وہ 27ویں ترمیم کے بعد وہ جناب آ جائیں گے چیف جسٹس کے حیثیت، کیونکہ 70 سال یا ایک چانس موجود ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 90% چانس ہے، اور کچھ اس سے بھی بڑھا کے کر رہے ہیں کہ 95% ہے، حکومت نے فیصلہ کر لیا، لیکن حکومت نے بھی یہ راز فاش نہیں کیا۔ ہاں ان کا نام انڈر ڈسکشن ہے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے ولا کے ساتھ، لیکن جاتے جاتے آپ کو بہت بہت عید الاضحیٰ کی مبارک۔ غریبوں کو مسکینوں کو یاد رکھیں، ان کا حصہ خود سے پہنچائیں، انتظار نہ کریں۔ یہ جو لوٹ مار والے آتے ہیں دروازوں پہ، جنہیں اکٹھا کرنا ہوتا ہے پھر ضائع کر دیتے ہیں، یہ سکھا کے رکھ لیتے ہیں، ان کو نہیں، ان غریبوں کو دیں جو بیچارے آپ کا دروازہ بھی نہیں کھٹکاتے، ان کے گھروں تک پہنچائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔ لیکن جاتے جاتے وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد اور پاک افواج پائندہ باد۔